إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے۔ رحمت اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ برادران اسلام، دختران ملت، اسلام اس دنیا میں امن اور سلامتی پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کا مقصد قتل و غارت گری، معصوموں کی جان لینا اور بے گناہوں کو قتل کرنا اسلام کا ہرگز مقصد نہیں ہے۔ اسلام کسی بھی انسان پر، بلکہ انسان کے علاوہ حتیٰ کہ جانوروں پر ذرہ برابر بھی ظلم کے قائل نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالی ذرہ یعنی بالکل رتی رائی کے دانے کے برابر، اس سے بھی کم، اتنا بھی اللہ تعالی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور اسلام میں ظلم چاہے وہ کسی پر بھی ہو بڑے گناہوں میں شامل ہوتا ہے، اور ظالموں کے لیے قرآن و حدیث میں بہت ساری وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ اگر کوئی انسان یا مسلمان حق سمجھ کر کہ معصوموں کی جان لینا یہ برحق ہے، یہ صحیح ہے، یا غیر مسلموں کی جان لینا چاہے جیسے بھی ہو یہ جائز ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے تو نعوذ باللہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور اسلام کے تعلق سے غلط تصور قائم کرنا ہے۔ اسلام کبھی بھی کسی پر ظلم کرنے کا قائل نہیں ہے۔ اسلام نے یہاں تک کہا لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، کسی قوم سے اگر دشمنی ہے تو یہ دشمنی تمہیں ظلم کرنے پر نہ ابھارے، اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہ تقوی کے لیے زیادہ قریب ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے، عدل و انصاف کرنا چاہیے، یہی اسلام کا حکم ہے۔ اور معصوموں کی جان لینا، بے گناہوں کی جان لینا، اسلام کسی بھی طریقے سے اس کو جائز نہیں سمجھتا ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جو واقعہ پیش آیا ماہ مبارک کے آخری ایام میں، جس میں 4 پولیس والے شہید ہو گئے اور وہ شخص جو اپنے آپ کو خودکش بم لے کر
ان کے سامنے یہ اس لیے آیا کہ ہم آپ کے ساتھ افطار کریں گے. افطار کے قریب وقت میں، دعاؤں کی قبولیت کے وقت میں، جبکہ لوگ مسجد نبوی جیسی جگہ میں جوق در جوق افطار کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ایسی جگہ 4 پولیس والوں کے پاس جا کر کہ میں آپ کے ساتھ افطار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ پولیس والے بیچارے اتنے سادے کہ انہوں نے کہا کہ چلو بیٹھو افطار کرو، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ ان کی مہمان نوازی اور ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اللہ کا خوف کھا کے اس مقدس جگہ کا خیال کیے بغیر، ماہ مبارک کا خیال کیے بغیر، روزے دار کی اس نیکی اور اس کی اس حیثیت اور اس کے مقام کا خیال کیے بغیر اس ظالم نے اپنے آپ کو بم سے اڑایا اور 4 کو شہید کیا. یہ ظلم اور بربریت اور دہشت گردی کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے، اور وہ بھی اسلام کے نام پر، اسلام کے نام پر ہو رہا ہے، جہاد کے نام پر ہو رہا ہے. نعوذ باللہ، کتنی بڑی بدبختی ہے یہ. اور اسی طریقے سے کل جو فرانس میں جو واقعہ پیش آیا جس میں 80 لوگ مارے گئے، معصوم لوگ، اسلام کسی بھی معصوم انسان کی جان لینے کے خلاف ہے. کوئی بھی انسان جب وہ معصوم ہے، جب اس پر کوئی جرم نہیں ہے، ایسا جرم جو اس کے قتل کو جائز نہ کر دے، اس وقت تک اسلام اس کے قتل کا قائل نہیں ہے. آج چاہے لوگ اسلام کا نام لیں یا نہ لیں، دہشت گردی جہاں بھی ہو رہی ہے وہ اسلام کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اگر کسی انسان نے کسی انسان کی جان بغیر کسی کی قتل کیے بغیر، یعنی جس کو آپ قتل کر رہے ہیں اس نے کسی کو قتل نہیں کیا یا زمین میں فساد نہیں مچا رہا ہے، شرعی لحاظ سے اس کی جان معصوم ہے اور اس کو آپ قتل کر رہے ہیں، اسلام کہتا ہے فکأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے سارے انسانوں کو اس نے قتل کیا. اتنا بڑا جرم ہے. ایک معصوم انسان کی جان لینا گویا سارے معصوم انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے. اور اگر ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور اگر کوئی شخص ایک مرنے والی جان، ایک تکلیف میں پڑی ہوئی انسان کی جان کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کی زندگی کے لیے کوشش کرتا ہے، گویا اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ جو دشمنان اسلام کے ہاتھ میں پلتے اور بڑھتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کے نوجوانوں کو قتل کرنے کے لیے آئی ایس جیسی تنظیمیں انہوں نے بنائی تاکہ مسلمانوں کو قتل کیا جائے، مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، تو نعوذ باللہ ان لوگوں کی وجہ سے آج اسلام اور مسلمانوں کی جان خطرے میں پڑی ہوئی ہے. ہر جگہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور جہاں بھی ایسے واقعہ پیش آتا ہے فوراً کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے مسلمان ہے، یہ مسلمان دہشت گرد ہے. اور افسوس کے ساتھ کہ ہماری میڈیا، ہمارے ہاتھ میں میڈیا پاور نہیں ہے، انٹرنیشنل لیول پر صحیح یا ہمارے ملک کے لیول پر صحیح، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسانی کے ساتھ کسی بھی انسان کو، کسی بھی مظلوم کو، کسی بھی ایک عالم کو، کسی بھی ایک داعی کو آسانی کے ساتھ اپنا نشانہ بناتے ہیں اور اس کی محنتوں کو، اس کی دعوت کو اور اس کی کاوشوں پر روک لگانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دوسرا موضوع ہے ہمارا کہ آج کل انڈین میڈیا میں جس طریقے سے ایک شخص کو ٹارگٹ بنا کر، جو کہ اسلام کی دعوت کا کام کر رہے تھے، جو کہ امن پسند دعوت پھیلا رہے تھے، جنہوں نے یہ کہا کہ اگر ہندو لوگ اپنی کتابوں کی طرف پلٹیں اور مسلمان اپنے قرآن کی طرف پلٹ کر آئیں تو دونوں میں اتحاد ہوگا اور ہمارا ملک سپر پاور بن سکتا ہے.
ہزاروں ان کے جملے ہیں جس میں انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کی، توڑنے کی بات نہیں کی۔ ہندو اور مسلمانوں میں کون سی وہ چیزیں ہیں جو یکساں ہیں، تاکہ انسانیت کا سبق سکھائے۔ آج دشمنان اسلام، آج دشمنان انسانیت وہ چاہتے ہیں کہ برے مسلمانوں کو اس ملک سے نکال دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ یہ ان کا مقصد ہے، یہ ان کا مقصد ہے۔ اور اس وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں کس طریقے سے اپنی بات کو پھیلانے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ سارا میڈیا، ارے کوئی شخص اگر کسی کی لنک لگایا ہوا تھا ویب سائٹ کی، یا اگر کسی کا اس نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے یا کسی کی بات نقل کی ہے، تو کیا جتنے لوگوں سے اس کے تعلقات رہے ہیں اس کی زندگی میں، جی تو کیا جن کارندوں سے اس کا آنا جانا ہوا ہے دنیاوی کام سے ہی صحیح، تو کیا وہ سب مجرم بن جائیں گے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ جو اصل میں مجرم ہیں وہ تو آزاد پھر رہے ہیں، جو نفرت کی باتیں کرتے ہیں، جو نفرت کی تقریریں کرتے ہیں، ان لوگوں کو سے بالکل آج کی جو حکومت ہے وہ چشم پوشی کر رہی ہے، پوری حفاظت کر رہی ہے۔ لیکن افسوس، اگر کوئی اسلام کے لیے مسلمان کی بات کرتا ہے، مسلمانوں کی حفاظت کی بات کرتا ہے، تو وہ سب سے پہلے نشانہ بنتا ہے۔ تو یہ جو ڈبل سٹینڈ ہے آج کے حکمرانوں کے پاس، یہ سب لوگوں کے سامنے آیا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہماری بات دوسروں تک ہم پہنچائیں، ہماری بات ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمارے پاس وہ میڈیا نہیں ہے۔ یہاں اس واقعے سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ گمان کے ذریعے صرف فلاں پر ایسا گمان جاتا ہے، پہاڑ کھڑا کر دینا الزامات کا، اور مجرم کے کٹڑی میں اس کو کھڑا کر دینا اور اس کو ملزم سمجھنا، یہ سب اسلام میں اور کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کہ آپ بدگمانی پر کسی پر حکم کا لگائیں، صرف ظن پر اور گمان پر کسی پر کوئی فیصلہ کرے، یہ بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ آج میڈیا وہ کام کر رہی ہے۔ آج میڈیا حق کو باطل اور باطل کو حق، انصاف پسند کو ظالم اور ظالم کو انصاف پسند کا رول بتانے میں میڈیا پورے کے طریقے سے لگی ہوئی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے، انسانیت کا لحاظ کرتے ہوئے، کہ اس ملک میں امن و امان قائم ہو، اس ملک میں امن و امان قائم ہو، ساری انسانیت کو سکون ملے۔ مذہب جو بھی ہو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، عیسائی ہو یا سکھ ہو، اس کو انصاف ملنا چاہیے، اس کو اس کا حق ملنا چاہیے، اس کو جینے کا حق، اس کے مال کی حفاظت، اس کی جان کی حفاظت، اس کے دین کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت، اس کے نسب کی حفاظت، ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا یہ ہر انسان کا فرض ہونا چاہیے، کیونکہ ساری شریعتیں اسی چیز کو لے کر آتی ہیں۔ لیکن افسوس، آج اہل حق کمزور پڑ جانے کی وجہ سے اہل باطل کو ہر طریقے سے ننگا ناچنے کا موقع مل گیا ہے۔ یہ کیوں؟ کہ اہل باطل کمزور پڑ گئے ہیں، اہل باطل خاموش ہیں، اہل باطل ظلم کو ظلم نہیں کہہ رہے ہیں، اہل باطل ظالم کو ظالم نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے پاس میڈیا ہو، میڈیا میں ہمارے نمائندے ہوں، ایسے نمائندے جو حق کو حق بتائیں، باطل کو باطل بتائیں۔ آپ کو معلوم ہوگا جب میڈیا والوں نے اس طریقے سے غلط حملہ کیا اور میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کرنے کے لیے جب دعوت دی گئی، مہاراشٹر میں کسی بھی جگہ اہل حق کو اپنی بات بتانے کا موقع نہیں دیا گیا۔ یہ ڈیموکریسی ملک ہے یہ جمہوریت والی ملک ہے۔ اس ملک میں ہر ایک کو اپنی بات دوسروں تک بتانے اور پہنچانے کا حق ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ان ظالموں نے میڈیا میں تک پریس کانفرنس کرنے نہیں دیا، کئی ہوٹلوں میں بک کر کے
آخر میں ایک مسلمان نے جب جگہ دی تو وہاں فوراً پولیس والے آ کر انہوں نے کہا کہ یہاں سے یہاں نہیں کر سکتے، اور زبردستی کہا کہ پولیس پرمیشن کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے حق کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بزرگوں، حالات یہ جو ہیں، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ابتدا ہے، یہ ابتدا ہے۔ اور وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے سینوں میں جو چیز چھپی ہے وہ اور بھی بڑا ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بڑی پلاننگیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ساری جماعتوں کو ایسے موقع سے جمع کر دیا، دیوبندی ہو کہ اہل حدیث، جماعت اسلامی ہو کہ دوسری جماعتیں، ساری جماعتوں نے ایک ساتھ ہو کر کہا کہ ہم حق کی تائید کریں گے، ہم باطل کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور جس طریقے سے میڈیا میں بعض لوگوں کو ٹارگٹ کر کے جو بتایا جاتا ہے یہ غلط ہے، اس طریقے سے جتنے بھی مسلمان جماعتیں تھیں وہ سارے لوگوں نے ایک ساتھ ایک زبان دیا، ایک زبان انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا، اور اس کے حق میں وہ برابر وہ لڑ رہے ہیں، اور دنیا کے سامنے بتانے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ میرے بزرگوں، یہاں ہمارے اتحاد کا وزن کتنا ہے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کا اتفاق ملی مسائل میں، ملکی مسائل میں بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم یہاں سانس نہیں لے سکتے، یہاں ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ مجھے افسوس ہے کچھ فہمیوں پر، جن کی سمجھ اور جن کا دماغ قرآن اور حدیث کے صحیح روح کو نہیں پہچانتے، اسلام کے روح کو نہیں پہچانتے، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ اہل بدعت ہیں، چلو اہل بدعت سے آپس میں لڑنے کے لیے کہو۔ نعوذ باللہ، ہمیں ان کی تائید نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں نے اس قسم کے بیانات دیے ہیں، لیکن نعوذ باللہ یہ لوگ جاہل ہیں، اسلام کی روح ذرا بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ اسلام نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو قرآن نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ، اس تعلیم سے ذرا بھی ان لوگوں کو تعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو قرآن اور حدیث کا نام لے کر اس قسم کی رائے اور مشورے دیتے ہیں، فتنوں کے موقع پر دشمنان اسلام کا ساتھ دیتے ہیں، یہ لوگ حقیقت میں اسلام کی روح سے ناواقف ہیں، اسلام کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، گرچہ کہ وہ اپنے آپ کو قرآن اور حدیث سے جوڑنے کی کوشش کریں، گرچہ کہ وہ اپنے آپ کو سلف صالحین سے جوڑنے کی کوشش کریں، لیکن یہ لوگ حقیقت میں اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور دنیا والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو امت کے منافقین ہیں، امت کے منافقین ہیں، اور منافقوں کا رول وہ ہمیشہ ادا کرتے ہیں۔ اسلام کی بات جب بھی آتی ہے، توحید کی بات جب بھی آتی ہے، شرک کا ساتھ دیتے ہیں، سنت کی بات جب آتی ہے بدعت کا ساتھ دیتے ہیں، خرافات کا ساتھ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کی وجہ سے اسلامی حکومتیں گری ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، شیعہ اور روافظ اور اسی طریقے سے یہ قبر پرست لوگ جو آج ان کا ساتھ دے رہے ہیں، دہشت گرد ہندو تنظیموں کا ساتھ دے رہے ہیں، امن اور سلامتی کے کانفرنسوں کو روکنے میں ان کا ہاتھ رہا ہے۔ یہ لوگ نعوذ باللہ قیامت کے دن پتا چلے گا کہ یہ لوگ کن کے ساتھ تھے۔ اہل باطل کا ساتھ دینا یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ نعوذ باللہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا شمار منافقین میں سے ہے۔ تو لہذا ان لوگوں سے لاپرواہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی تم مدد کرو چاہے وہ ظالم رہے یا مظلوم رہے۔ صحابہ نے کہا مظلوم کی تو مدد کریں گے، ظالم کی ہم کیسے مدد کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد ایسا ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روک لو، ظالم کو ظلم کرنے سے روک لو تو یہ ظالم کی مدد ہوگی۔ تو آج اگر ہم ظالم کو ظلم کرنے سے نہ روکے اور مظلوم کی مدد کے لیے نہ کھڑے ہوں تو میرے بزرگوں اس کی سزا ساری امت کو آئے گی، سارے ملک کو ملے گی، ساری انسانیت کو ملے گی۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کا فریضہ سمجھ کر انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں، عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں، حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ ہمارے اندر ہزاروں اختلافات ہوں گے، ہمارے اندر ہزاروں اختلافات ہوں گے،
اور ہیں یہ ایک آدمی کی دوسری آدمی کے ساتھ، ایک گھر والوں کی اپنے افراد میں سارے لوگوں کی رائے کا اتفاق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. میاں بیوی کے درمیان کئی مسائل میں اتفاق نہیں ہوتا ہے، بچوں کے درمیان کئی مسائل میں اتفاق نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی گھر کو آباد کرنے کے لیے آپس میں اتحاد کرنا پڑتا ہے، متحد ہونا پڑتا ہے. اسی طریقے سے ملک کو بچانے کے لیے ہمیں حق کے لیے اور انصاف کے لیے متحد ہونا پڑے گا، ظلم کے خلاف ہمیں متحد ہونا پڑے گا. اور اگر ہم متحد ہو جائیں، اور اگر یہ دینی بڑی جماعتیں اگر متحد ہو جائیں جس طریقے سے اس ایشو پر انہوں نے اتفاق کا مظاہرہ کیا، واللہ میں کہتا ہوں ہندوستان کی تقدیر بدل جائے گی، اس ملک میں امن و سلامتی عام ہو جائے گا. اور اگر یہ اتفاق اور یہ اتحاد کا مظاہرہ الیکشن کے موقع پر آ جائے، حکومت کے مسائل پر، ملک کے مسائل پر اگر ہو جائے، واللہ میں کہتا ہوں ہندوستان کی تقدیر چمک جائے گی. اس میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ساتھ اتحاد کے ساتھ ساتھ ان غیر مسلم بھائیوں کو بھی جن کی تعداد 80% سے زیادہ ہے، اور ان میں کے اکثر انصاف پسند ہیں، وہ ظلم نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان 2% ظالموں کے دھوکے میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان کو آگاہ کریں، ہم ان کو ساتھ لیں، ان غیر مسلم بھائیوں کو بھی ساتھ لیں، اور ساتھ لے کر اس ملک کے امن و سلامتی کے لیے کوشش کریں. اگر ایسا ہم کریں گے ضرور وہ دن آئے گا جس دن اس ملک میں امن و امان قائم ہوگا. ہندو اور مسلمان، مسلم اور غیر مسلم اس ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرے گا اور امن و سکون کی چین کی زندگی گزارے گا، جو کہ اسلام کا مطلوب و مقصود ہے. تو میرے بزرگوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم میڈیا میں، صحافت کے میدان میں، جرنلزم میں اپنے بچوں کو ہم تیار کرائیں، ٹیم تیار کرانے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے کورٹ کے ایوانوں میں، فیصلوں کے ایوانوں میں جہاں فیصلے ہوتے ہیں، وہاں کے لیے ہمارے نوجوانوں کو تیار کرانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ جا کر حق کی بات کریں اور حق کے مطابق فیصلہ کریں. ورنہ وہ دن دور نہیں ہے جس دن حق کو باطل اور باطل کو حق کہہ کر آپ کی مسجدوں کو ختم کیا جائے گا. بابری مسجد کے بارے میں جو فیصلہ سنایا گیا، آپ کو معلوم ہے کس بات پر انہوں نے سنایا فیصلہ؟ کہا کہ یہ اکثریت کا خیال کرتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے. فیصلہ اکثریت کا خیال کرتے ہوئے سنایا جاتا ہے، یا کہ فیصلہ دلائل اور ثبوت کی بنیاد پر سنایا جاتا ہے؟ فیصلہ سنایا جاتا ہے دلائل اور ثبوت کی بنیاد پر. یہ کس کا حق ہے اور کس کا حق نہیں ہے؟ لیکن فیصلہ سنانے والوں نے کہا کہ جو فیصلہ ہم سنا رہے ہیں یہ اکثریت کی رائے کا خیال کرتے ہوئے سنا رہے ہیں. سنانے والی اقلیت ہے، اکثریت نہیں ہے. تو لہذا میرے بزرگوں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اگر واقعی انصاف کو اس ملک میں پھلتا پھولنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو، ہر ایک کو یہاں پر حق ملے، ہمارا فرض ہے کہ ہم کھڑے ہوں، ہمارے فریضے کو سمجھیں. ہم آرام اور آسائش کی زندگی کو قربان کر کے اجتماعی زندگی، اجتماعی فکر کے لیے ہم تیار ہو جائیں اور امت کے لیے، انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں. تب کہیں جا کر اس ملک میں حالات بدلیں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. آپ اپنی حالت کے بدلنے کا عزم کیجئے، اللہ کی طرف پلٹیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے، قرآن اور حدیث کی طرف آئیے، توبہ کیجئے، گناہوں سے توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئیے، ملی شعور کو اپنے اندر پیدا کیجئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے آپ سے جو بھی ممکن ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، دعوت کے راستے میں، اصلاح کے راستے میں، غیروں کو جنت تک پہنچانے کے لیے کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و سلامتی کو عام کرے گا. اللہ تعالیٰ اس ملک میں حق اور انصاف کو عام کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دن جلد لائے جس دن اس ملک میں امن و سلامتی عام ہوگی، جس دن حق کو، کمزوروں کو، مظلوموں کو ان کا حق ملے گا، ان کا انصاف ملے گا. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر